اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع عفو درگزر اور ہمارے رویے۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا، ان کے قصوروں پر درگزر کر دینا چیزوں کو، وہ بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین اس تعلق سے کیا فرما رہا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا توقع ہوتی ہے اپنے تعلق سے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے قصوروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، شاگرد رشید، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، اور لاہور میں تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک اور بہت مقبول اور معروف نام مفسر قرآن محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا عرض کروں، ہم سب ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ صدق الله العظيم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 4 ہجری میں، 8 ہجری میں یا 2 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں
روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست آپشن یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، عفو درگزر، اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہمیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے رویے، پہلے یہ بتائیے کہ دین اس تعلق سے کیا ہمیں تعلیم کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی صفت رکھی ہے، اور جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لاؤ، یعنی اللہ کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عفو درگزر کا تذکرہ بہت مقامات پر کیا ہے۔ خاص طور پر نیک صاحب میں اس آیت کا حوالہ دوں گا جو آج آپ نے شروع میں پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیت اتری۔ جی ہاں، ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے گھرانے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ محترم ہستی ہیں کہ جن کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں سورہ نور کی چند آیات خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جی ہاں، ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر بٹا لگاتے ہوئے ایک الزام دھرا جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھا۔ اس پروپیگنڈے سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہوئے، جن میں سے حضرت حسان اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت مستح بھی ان متاثرین میں سے تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت مستح کی مدد کیا کرتے تھے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس بات سے متاثر ہو کے کہ بھئی اتنے ہمارے عزیز ہیں اور تعلق والے ہیں، ان کو تو کم از کم اس پروپیگنڈے میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایسے مساکین اور مہاجرین سے اور صاحبان ایمان سے اپنا ہاتھ نصرت کا اور مدد کا نہ کھینچیں۔ اور اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ دراصل ہمارے آج کی گفتگو کے حوالے سے بہت غور طلب ہے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، غائب امر کے صیغے ہیں دونوں، اور جس میں گویا ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس ادا کو اپنائیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کریں تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ ایک بڑا حوصلے اور ہمت کا کام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر و حوصلے کا مظاہرہ کرتا ہے اور معاف کرنے کو اپنی ادا بناتا ہے اور اپنا رویہ بناتا ہے، اپنے رویے میں معاف کرنے کو شامل کر لیتا ہے، تو یہ ایک بڑا اولو العزم اور اعلیٰ امر ہے اور اعلیٰ عمل ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، آپ نے سبحان اللہ قرآن کریم کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ میں صرف آپ سے یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ذاتی انتقام یا بدلہ کسی سے لیا؟ یقینی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کریمہ کے حوالے سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اللہ اکبر۔ بلکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اللہ اور آپ کے لیے جینا مشکل کر دیا، حتیٰ کہ اس صورتحال تک پہنچا دیا آپ کو کہ آپ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بعد ہجرت پر مجبور ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے شہر چھوڑ رہے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے یہاں میرے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ ان کے لیے جب واپس تشریف لاتے ہیں فاتح مکہ کی حیثیت سے، تو لوگ کھڑے ہیں سامنے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اذهبوا انتم مطلقا، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، میں کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لوں گا۔ بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج سمیہ کا اور آل یاسر کا ہم بدلہ لیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے پرچم لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا اور یہ فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں بلکہ رحمت کا دن ہے۔ سبحان تو اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ ایک تو آپ کے جو مشورے میں لوگ شریک ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیں، لیکن دیکھیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم اور اس کا رحم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور اگر آپ کڑی سختی کرنے والے ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں درگزر کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں مشوروں میں شریک کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو خود حکماً فرمایا کہ آپ معاف فرمائیں، بلکہ ایک مقام پر تو اس سے بڑی بات فرمائی، فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کی ادا کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اللہ، یعنی یہ کوئی 2-4 دنوں کا عمل نہیں ہے یا ایک دن میں 2-4 دفعہ کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا ایک رویہ اور اپنا مزاج بنا لیجئے، جیسا کہ آپ پہلے بھی اسی مزاج کے حامل ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ، آپ درگزر کرنا اس کو اختیار کیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا کہتے رہیے۔ وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے الجھیے نہیں، کیونکہ جاہلوں سے الجھ جانے سے آدمی اپنے اصل کام سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے درگزر کرنا تو اللہ کی ادا ہے، اللہ کے حبیب کی ادا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جو تمہارا اس کی طرف پلٹنا، تمہاری اس ادا کو جس کو ہم توبہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا، اس پلٹنے کو وہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، مصیبت جو تمہیں آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تو ہم ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ادا ہے، اللہ کے حبیب کی ادا ہے، انسانوں کو بھی اس ادا کے اختیار کرنے سے اللہ کا بھی قرب نصیب ہوگا، اللہ کے حبیب کا قرب بھی نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتم الطلقاء کی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے فرما دی، لا تثریب علیکم اليوم کی بات بھی آپ نے فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے ذیل میں
جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو نکاح سامنے آ رہے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اور آیت ذہن میں جگہ بناتی ہے. بہت ساری آیات ہیں کہ اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ عافین عن الناس والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے سامنے رکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی کے تحت 3 بنیادی باتیں پہلے سامنے آ جائیں. انبیاء کے بعد مقدس ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے گفتگو بھی آ گئی، واقع افق کا بیان بھی آ گیا. مگر انیس صاحب غور فرمائیے، یہ ایک شخصی معاملہ ہے، اور ایک وہ شخص کے جن کی وہ مالی مدد بھی کر رہے تھے، جن کے رشتہ دار بھی ہیں، اور بیٹی پر الزام تراشی کے معاملات شروع ہوئے تو ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی. اتنا حساس مسئلہ ہے، اور ظاہری بات ہے ایک والد کی حیثیت میں کیا کچھ ان پر گزری ہوگی، اور بیٹی بھی وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دینے کی تلقین فرما رہے ہیں. ایک طرف والد کی حساسیت دیکھیے، بیٹی کی محبت کا معاملہ دیکھیے، اور بیٹی بھی وہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا. تب بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اور جو اپیلنگ انداز ہے، اَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ یعنی یہاں سے نقطہ ہمارے سامنے رہے. ہم تو آگے چل کر بات کریں گے کتنی چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی باتوں پر آپے سے باہر ہو کر برسوں کے رشتے، برسوں کی دوستیاں، برسوں کے تعلقات کو تباہ کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آپ کی اجازت سے آگے بڑھاتے ہوئے، جب تک میں انتقام نہ لے لوں، میری جو انا ہے اس سے تسکین نہیں پہنچ رہی. تسکین نہیں پہنچتی. یہ کیا جہالت ہے جی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا مزاج بنانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ اتنا بھاری معاملہ بھی آ جائے تو یاد رکھ لو اپنی ذات کو. وہ تو صدیق اکبر ہیں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ بدلتے حالات میں نا خوشگوار صورتحال میرے سامنے آتی ہے، کڑوے گھوٹ مجھے پینے کا موقع میسر آتا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو میں ذرا نگاہ تو ڈالوں اپنے آپ پر کہ میں اپنے رب کو کتنی مرتبہ ناراض کرتا ہوں دن میں اس کی پسند کے خلاف کتنی مرتبہ کام کر جاتا ہوں، اور وہ کتنا کریم اور رحیم اور رحمان اور رحیم اور عفوف اور غفار اور ستار ہے کہ معاف کیے چلا جاتا ہے، اور میرے عیوب پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے، اور مجھ سے اپنی رحمتوں کو روکتا نہیں ہے، مجھ پر اپنی نعمتوں کو بند نہیں کرتا. تو یہ مزاج ہے جو اللہ تعالی ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. صدیق اکبر سے اوپر ہیں کیونکہ انبیاء کے بعد وہ سب سے بڑی ہستی ہیں. تو انبیاء میں سب سے بڑی ہستی اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ علیہ السلام کی. اور جو آپ نے سوال اٹھایا وہ اما عائشہ نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ذاتی معاملات میں کبھی رسول اللہ علیہ السلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں بعد میں ہم بات کریں گے. اس بات کا اگلا جملہ یہ ہے کہ جب اللہ کی حدود ٹوٹتی، اللہ کا حکم ٹوٹتا، تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آتا. ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت جب ہم بعد میں بات کریں گے تو میں یہ بھی سوال رکھوں گا آپ دونوں حضرات کی خدمت میں کہ جہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے کیا وہاں ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب دینی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے تو کیا ہمارے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل اس جانب آئیں گے بالکل انشاءاللہ. تو دوسری بات رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ، اور جو فتح مکہ کا ذکر آپ نے بھی فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اللہ کے رسول نے پوچھا تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ تو کیا الفاظ مکے والوں نے استعمال کیے؟ کریم ابن کریم ابن کریم، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے آپ پوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تم نے وہ الفاظ استعمال کیے گویا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ یوسف علیہ السلام کے لیے ہیں. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کریم یعقوب، کریم ابراہیم کے علیہ السلام فرمایا اپنے بھائی طلاقات. اچھا درمیان میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا حوالہ دیا، سارے حوالے بڑے پیارے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں. یہ کہاں کا بیان ہو رہا ہے؟ فرمائی کہ دیکھیے اللہ نے کچھ اصول طے کیے ہیں، تم مجھے یاد کرو،
میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ٹھیک, تم میرا شکر کرو گے میں اور تمہیں عطا کروں گا. سبحان اللہ. ٹھیک, تم بندوں کے حدیث میں ہے تم بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالو میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دوں گا. ستار العیوب. ستار العیوب. حدیث میں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور وہ آیت جو زیر گفتگو ہے تم بندوں کو معاف کرو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا. سبحان اور وہ جو آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیات کہ جنت کن کے لیے ہے, جنت ایسے تو نہیں ملنے کی. اعدت للمتقین, متقین کے لیے کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, خوشحالی میں بھی تنگدستی میں بھی خرچ کرتے ہیں, اور والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس زمانے میں کنیزوں کو بھی آیت یاد تھی. جی جی. سیدنا علی کا بھی واقعہ مشہور ہے اور غالباً سیدنا حسن کا بھی ہے. حاصل کلام یہ, کنیز سے ہو گئی خطا, وہ کوئی پانی وغیرہ دینے میں تو ذرا تیور بدلے, تو کنیز نے کہا والکاظمین الغیظ, وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں, تو معاملہ وہ غصے کے اظہار کا رک گیا. والعافین عن الناس کنیز پڑھ رہی ہے, آگے سے فرمایا جا رہا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ پڑھتی واللہ یحب المحسنین, اللہ تو احسان اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے. فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. جب قرآن کی آیتیں کنیزوں کو یاد ہوتی تھیں تو ان کی بھی کیا مزے ہوا کرتے تھے کہ ایک ایک آیت کے اوپر صحابہ کرام عمل کر رہے ہوں اور زمین والوں کے لیے وہ نفع کا باعث بن رہے ہوں. بہرحال حاصل کلام جنت کے حصول کے لیے بھی غصے کو پی جانا ہی کافی نہیں, معاف کر دینا اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنا اور رویہ بہترین اختیار کرنا, یہ جنت والوں کی صفات میں بات بیان. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر, یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرتا رہتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد آئی کہ جو شخص جانتے بوجھتے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, جانتے بوجھتے اب کیا اس سے بدلہ لیں, کیا اس سے چھینیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اجر دے رہا ہے یہ بھی آپ فرما دیجئے. اور سمپل سوال آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میرے اندر, ایک عام انسان کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا یہ رجحان یہ پیدا کیسے ہوتا ہے, اور کیسے پیدا ہو ٹو ڈوز کرنے کے کام جو ہیں یہ ذرا بتا دیجئے, ہمیں تعلیم کیجئے آپ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں اپنے عزیزوں میں بھی اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو اس کو بھی درگزر کرنے کا مزاج آسانی سے لوگوں کے ہاں اختیار نہیں کیا جاتا. جی ہاں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بدترین دشمن مدینہ منورہ میں منافقین, اور آپ کے بدترین دشمن اور انتہائی سازشی دشمن یہود, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, سورہ آل عمران میں ہی فرمایا, لا تزال تطلع على خائنة منہم الا قلیلا منہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جانب سے چند لوگوں کو چھوڑ کر ان کی جانب سے مسلسل خیانت, بددیانتی اور سازشیں مسلسل آپ کے خلاف جاری رہیں گی. آپ کے خلاف ان کی سازشیں جاری رہیں گی. دشمن ہیں, سازشی ہیں, تمام تر ناکامی کے لیے کوشاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے سازشیوں کو, ایسے بدترین دشمنوں کو, ایسے جانی دشمنوں کو جو آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سازشوں کے تحت شہید کرنا چاہتے ہیں, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ, آپ انہیں معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے. یہ امر ہے, آرڈر ہے, دونوں امر کے صیغے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ, آپ انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں یہ عرض کروں گا, ہمارے معاشرے میں درگزر کرنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے اور عدم برداشت مسلسل رواج پا رہی ہے. برداشت اور حوصلے کا اور ہمت کا مزاج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس اجر پر جو اللہ نے ہم سے خود قرآن کریم میں بیان کیا ہے, اگر ہم اس پر نظر رکھیں تو یقین کیجئے انیق صاحب, ہمارے لیے بہترین راہ یہ ہے کہ ہم درگزر کرنے والے ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ہی اہل ایمان کی چند صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم, یہ ایمان والے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں.
وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے، ذاتی کسی مسئلے میں غصہ آتا ہے، دین کی بات میں نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ میں آیت ابھی پڑھوں گا بعد میں، لیکن یہاں ذاتی مسئلے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس پر اسے غصہ آتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اس جملے پر ذرا غور کیجئے، فَمَنْ عَفَا، جس نے درگزر کیا، یہ قانون اللہ بیان کر رہے ہیں، فَمَنْ عَفَا، جس نے بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں معاف کرنا سیکھا، وَأَصْلَحَ، اور صلح پر اتر آیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے، خود اللہ اعلان کر رہے ہیں، اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ ابھی جو آپ فرما رہے تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص باوجود اس کے کہ اس کو اختیار ہے اور باوجود اس کے کہ اس کا حق ہے، حق کو جھگڑے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، میں اسے جنت کے گوشے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اسے جنت کے گوشے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اور خود اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کے لیے تو سزا ہے ہمارے ہاں، لیکن جو صبر و حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور معاف کرنے کو اپنی ادا بناتے ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں عظیم ایک اولو العزم کام کر رہے ہیں، ایک بڑا بلند کام کر رہے ہیں، اور ان کا اجر ہم اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اور اللہ سے سچا اس کائنات میں کون ہے؟ سبحان اللہ۔ بلکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا بات میں؟ خود اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ اجر اپنے ذمے لے رہے ہیں، اس لیے میں یہ درخواست کروں گا اپنے معاشرے کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، خواتین کو، مردوں کو، کہ خدا را اللہ کی اس ادا کو اپنائیے، ان اللہ لعفو غفور۔ سبحان اللہ۔ ان 5 مرتبہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یہ بات قرآن کریم میں 5 مرتبہ آئی ہے کہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر تمہارے کرتوتوں پر اللہ تمہیں پکڑنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر ایک بھی چلنے والا نہ رہے، اس نے تمہیں چلنے کا حق دیا ہے، اس کا درگزر کرنا اس کی ادا ہے، اور اسی ادا کے نتیجے میں تم کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، اس کی نافرمانی کے باوجود وہ تمہیں سب سہولتیں اور نعمتیں میسر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ارد گرد میں جہاں بھی، اور صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک صحابی اپنے خادم کو مار رہے تھے، سزا دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس جو بندہ مار کھا رہا تھا اس نے پیچھے دیکھا، آپ کی طرف دیکھا، تو صحابی متوجہ ہوئے کہ پیچھے کوئی شخصیت کھڑی ہیں، پلٹ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اتنی سزا دو جتنا آئندہ تم برداشت کرنے کا حوصلہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اسی وقت انہیں اس بندے کو آزاد کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کم از کم 70 دفعہ تو معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ درگزر کرنا یہ اللہ کی ادا ہے، درگزر کرنا اللہ کے حبیب کی ادا ہے، درگزر کرنا اللہ والوں کی ادا ہے، بلکہ درگزر کرنا اس آیت کی روشنی میں جو ابھی آپ نے پڑھی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اہل ایمان کی ادا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی درگزر کرنا سیکھیں، لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے
کہ سینئر کو تو ہم درگزر کرنے پر تیار جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاق اصل میں پہچانے جاتے ہیں ماتحتوں سے رویوں کے ساتھ۔ جی ہاں، ہم اپنے ڈرائیور سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم اپنے ملازم سے کس انداز میں بات کرتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد سے اور اپنی بیوی سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک، یہ ہے یہاں درگزر کرنا سیکھیے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں سختی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم رأفۃ فی دین اللہ۔ اللہ کے حکم کو جاری کرنے میں تمہارے دل میں کسی طرح کی کوئی گنجائش اور نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم جاری ہو یہ لازمی ہے، لیکن اپنے رویوں میں اور اپنے برتاؤ میں اور اپنے ساتھ کوئی زیادتیاں اور تلخیاں ہو گئی ہوں تو ان کو درگزر کرنا سیکھیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کے حبیب کی ادا ہے اور یہی اللہ والوں کی ادا ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، آپ دونوں حضرات نے قرآن کریم کی آیات پھر احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں، دو آرا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قرآن کریم بات فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری بات ہو گئی۔ لیکن جو میرے اندر کا جانور ہے وہ سر اٹھاتا ہے بار بار، اس جانور کی تہذیب کیسے ہو، یعنی معاف کرنا میں کیسے سیکھوں، روڈ میپ، ٹو ڈوز، اس حوالے سے یہ دل کی جو پتھریلی سرزمین ہے نا، یہ اس میں عفو درگزر کا بیج میں کیسے بوؤں۔ میرے بیٹی کی شادی ہوئی، میں دو دوستوں کو بلانا بھول گیا، اب وہ دل میں انہوں نے یہ بات رکھ لی۔ آپ وہ واقعہ آپ بیان کیجئے گا، عشر مبشرہ میں شامل ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی جی، آپ فرمائیے۔ اللہ اکبر، کیا واقعہ آپ نے چھیڑ دیا حنیف صاحب۔ مدنی دور ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کچھ خوشبو کے اثرات ان کے لباس سے محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا ہوا، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرا نکاح ہو گیا۔ اب سوچئے تو صحیح، جی، سب سے بڑی ہستی جن کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا جاتا وہ سرکار دو عالم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی ہستی جو بابرکت ہستی تھے جن سے نکاح پڑھوایا جاتا وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بلایا۔ کیوں؟ یہ مزاجی نہیں۔ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایشو نہیں تھا وہاں پر، بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پاپا یہ کوئی ایشو نہیں تھا وہاں پر۔ اللہ کے رسول نے تین باتیں کہیں۔ نمبر ایک، مبارکباد، آپ نے کہا مبارک ہو۔ نمبر دو، آپ نے فرمایا مہر دے دیا، یہ اصل کرنے کا کام، جی اتنا دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، یعنی کوئی یہ شکوہ نہیں آیا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، تم اگر ہمیں بلا لیتے تو کیا ہو جاتا۔ یہ بھی تربیت دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو یہ نکاح کا معاملہ آسانی سے ہو جانا چاہیے کہ بہت بڑا پہاڑ نہ سمجھا جائے اس ایونٹ کو، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بھی بلایا تو رسول اللہ علیہ السلام نے نہ کوئی نوٹس لیا، نہ کوئی اظہار ناراضگی فرمایا، بلکہ مبارکباد دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ابھی ایک اور انداز سے بھی انیس صاحب دیکھنے کی ضرورت ہے، جو آپ نے سوال اٹھائے اس پر بھی ہم آ رہے ہیں۔ آدمی تھوڑا نفسیاتی طور پر بھی دیکھے اور اپنی صحت کے اعتبار سے بھی دیکھے، اپنے معاملات زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھے، کیا میرے اندر اتنی گنجائش میرے دل کے اندر ہے کہ میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو پالتا رہوں اور پھر سوچوں کہ اچھا آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا تو آپ کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے مجھے نہیں بلایا تھا تو فلاں کے ساتھ میں نے کرنا ہے، فلاں نے وہ کر دیا تھا تو فلاں کے ساتھ میں نے کرنا ہے۔ اتنا وقت ہے میرے پاس؟ اور ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ان چیزوں کو پالنا تو دل، یہ والا دل پھر بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا دل جسمانی اعتبار سے نقصان دہ انسان کے لیے۔ جبکہ معاف کرنا یعنی یہ سمجھایا جاتا ہے غصہ کرنے میں کوئی 40-45 اعضاء کی انرجی استعمال ہوتی ہے اور مسکراہٹ کے اندر کوئی 3-4 اعضاء کی جو ہے وہ انرجی استعمال ہوتی ہے۔ تو بندہ نفسیاتی طور پر بھی دیکھے، جسمانی طور پر بھی دیکھے، یہ غصہ اور انتقامی جذبات ان کو پال کر اپنے لیے مصیبتیں پالتا ہے اور پھر دوسروں کی نگاہوں میں بھی اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے۔ یعنی بات کی سزائیں تو ہوں گی جو ہوں گی، اللہ معاف رکھے ہمیں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی یہ مختلف سزاؤں کے اندر اور اذیتوں کے اندر بندہ مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آپ نے بات فرمائی،
بہت اہم بات فرمائی، ذرا سا اس کو بھی ضرور میں چاہتا ہوں کہ بیان کریں، آپ ہی کریں بیان، کہ جب آدمی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے سیلز کسی اور طرح کام کرتے ہیں، اور جہاں نیگیٹو فیلنگز آ گئیں، منفی رویے آ گئے، تو ہماری باڈی میں کتنی ڈسٹارشن ہوتی ہے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ جب انسان غصے کے اندر ہو تو آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھ لے، اس کو خود اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی اس لمحے، اور جب بندہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہو اس لمحے اگر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھے تو زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا، پورا گیٹ اپ اور اندر کی پوری باڈی کا فنکشن، زمین آسمان کا فرق اس میں آ جاتا ہے۔ البتہ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اس اندر کے معاملے کو میں کیسے آمادہ کروں، بنیادی بات جب آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے تو پھر یہ قرآن کیونکہ سامنے رکھا ہوا ہے، یہی اصل موٹیویٹنگ فورس ہے، یہی قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے، یہی قرآن کہتا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ اٹھتے ہیں، یہی قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہی قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ آخری آیت میں نے کیوں کوٹ کی ہے؟ یہ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، تو میرا دل تو بہت چھوٹی سی شے ہے، جب میرے رب کے کلام سے میں جڑتا ہوں، میرے رب کے کلام کو اپنے سینے میں اتارتا ہوں، ذرا حساس جملہ ہے، اس کلام کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہوں تو اسی دل کے اندر محبت الہی بھی پیدا ہوتی ہے، خشیت الہی بھی پیدا ہوتی ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر ایمان والوں کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر میں وہی کرنا چاہتا ہوں، اس کام کے کرنے پر لگ جاتا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے، چاہے وہ کام کرنے میں کتنی رکاوٹ ہی کیوں نہ آ رہی ہو، کیوں؟ میرا مقصود اور مطلوب میرے رب کی ذات بن چکی ہے، اور رب کسے پسند کرتا ہے؟ جو معاف کر دینے والے ہیں۔ رب کنہیں نوازتا ہے؟ جو معاف کر دینے والے ہیں۔ رب نے کہا معاف کر دینے کے لیے، رب نے اپنی صفات کو بیان کیا معاف کرنے کے اعتبار سے، تو جتنا میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، یہ ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اور کل کی زندگی میرے سامنے رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی حدیث پیش کر دی، آپ نے بھی پیش کی، اللہ کے پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق سے دست بردار ہو جائے، یہ بھی میرا حق ہے کہ میں بدلہ لوں، میں نے چھوڑ دیا، یہ بھی حق ہے کہ فلاں بات پر نزاع پیدا ہو گیا، اب میں چکر پہ چکر لگایا جا رہا ہوں، کورٹ کے کچہری کے، اور مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مختلف نوعیتیں ہوں گی، جو حق پر ہونے کے باوجود حق کا مطالبہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنت میں اس کو محل کی ضمانت عطا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی موٹیویشن میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ میرا رب راضی ہوتا ہے معافی کے رویے سے، اور میرے پیغمبر مجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں معافی کے رویے سے۔ خدا کی قسم یہ قرآن ایک اور یہ عالم کی سیر کراتا ہے، جب بندہ اس کی سیر میں لگ جاتا ہے تو یہ معاف کرنا بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں کہ ہم کن کن چکروں میں جو ہے وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کن کن ایشوز کے اوپر ہم جو ہے وہ ناراضگیاں پیدا کر رہے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے جیسی باتیں۔ وہ فلاں نے، ہمارے ایک دوست ان کے بھائی کی منگنی ہوئی اور بتایا گیا کہ جناب وہ خالہ کی بیٹی کس بات پر ناراض ہوگی، خالہ کی بیٹی تھی 6 سال کی، تو خالہ کس بات پر ناراض ہو گئی، وہ جو گجرہ ہماری بچی کو پہنایا گیا اس میں جو 2 پھول تھے نا وہ مرجھائے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور اس پر ہم برسوں کے رشتے ختم کر دیتے ہیں اور برسوں کے تعلقات کو جو ہے وہ ہم خراب کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ اس امت میں جس میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو کتنا بڑا کام سونپا گیا ہے، اور کن کن ایشوز کے اندر میں اور آپ آج ناراضیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے وہ جملہ میں کہہ دوں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹتا، اللہ کی حد ٹوٹتی، اللہ کے دین پر آنچ آتی، تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آیا کرتا تھا۔ آج میرے گھر میں نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، آج میرے گھر میں پردے کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، آج میرے گھر کے اندر مال حرام اللہ نہ کرے آ رہا ہو، آج میرے سامنے اللہ کی حدود پامال ہو رہی، آج میرے سامنے اللہ اس کے رسول سے سود کے نظام کو جاری رکھ کے جنگ کی جا رہی ہو، آج میری نگاہوں کے سامنے بے حیائی کا طوفان اور اس کی قانون اجازت دے کر اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہو، کیا میرے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے؟ چھوڑ دیجئے گا ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، میں تو دین والوں کی مثال حدیث سے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا، جاؤ فلا فلا بستی کو الٹ دو۔
فرشتہ عرض کرتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام، اے اللہ تیرا بندہ ہے وہاں جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دے، پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی تھیں، ہمارے احکامات کے خلاف سرکشی کا رویہ ہوتا تھا جاری، اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا تھا، پہلے اس کو عذاب دو پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا۔ یہ بہقی شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آج اس کے برعکس ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے، جب اس کام کو سنبھالیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو برداشت کرنا اور معافی کا رویہ اختیار کرنا بھی آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے، بلکہ کیا فرما رہا ہے، انبیاء کے ذریعے لعنت بھیج رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں بھی کی اور دوسروں کو نافرمانی کرنے سے نافرمانی سے روکنے کا فریضہ چھوڑ دیا، یعنی نہیں عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینے والوں پر اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے لعنت کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کنکلوڈ فرما دیجئے۔ بڑی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی، ہم نے آج کیا سیکھا، اور یہ تعلیم کر دیجئے کہ ہمیں کون کون سے کام جو ٹو ڈوز کے حوالے سے ہیں کرنے چاہیے، اور کیا اس سلسلے میں جو معاف کرنے کا آغاز سب سے پہلے والدین کو نہیں کرنا چاہیے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں یہ بتائیں کہ کوئی قصور ہو جاتا ہے کسی سے تو اسے معاف کر دو۔ شیخ صاحب نے جو بات کی بھی بڑی اہم بات کہ شادیوں میں اور تقریبات کے اندر رشتہ داروں سے کچھ گلے ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ گجرے کی مثال دی آپ نے، کھانے کے وقت سب لوگوں کو بلایا، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نہیں بلایا۔ سگے بھائی بہنوں کے مابین تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ ہمیں آپ بتائیے، قرآن کریم ہمیں بہت ساری تعلیمات دے رہا ہے، آپ نے بھی بات فرمائی، شیخ صاحب نے بھی بات فرمائی۔ ایک اہم بات جو نکل کر آئی، میں چاہ رہا ہوں اس پہ گفتگو کہ میں نتیجہ اور اجر اللہ پہ چھوڑ دوں، میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے تیری خوشنودی درکار ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل میں معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ یہ جملہ کہنے والے لوگ دراصل نیکی کا اجر لوگوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ ہم نے نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ انیک صاحب، اس ناراضی کی بڑی وجہ، بہت بڑی وجہ انا ہے اور خود پسندی ہے۔ لوگوں نے اپنے بت پال رکھے ہیں، اور خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب لوگوں نے اپنے جب لوگ اپنے آپ کو الہ کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں، یا اللہ معاف کرے اپنا بت کھڑا کر لیتے ہیں، تو پھر دوسروں کو وہ انسان نہیں سمجھتے۔ جب تک ہمارے اندر احترام انسانیت اور دوسروں کو برداشت کرنے، اور دوسروں کی بھی تو عزت نفس ہے، کیا میری ہی عزت نفس ہے؟ میں نے اپنی عزت نفس کو تلی پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک لمحے میں وہ مجروح ہو جاتی ہے۔ جن کے ساتھ میں رویہ اختیار کر رہا ہوں وہ بھی محترم انسان ہیں، ان کا بھی احترام ہے، ان کی بھی عزت نفس ہے۔ مجھے یہ سوچ کر، بڑی خوبصورت بات ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے مسکراہٹ کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب کیمرہ مین ہمیں یہ کہتا ہے کہ پلیز سمائل، ذرا ہلکی سی سمائل لیجئے، ہلکی سی سمائل سے ساری عمر کے لیے تصویر خوبصورت آ جاتی ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ بھی ہم اپنے چہرے پہ ہلکی سی سمائل لائیں تو ان کے دماغ کے کیمرے میں بھی ہماری تصویر ہمیشہ کے لیے خوبصورت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اور کانا اکثر تبسمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کانا اکثر تبسمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے ہوتے تھے، اور خود فرمایا کہ اے صحابہ، میں رات اس پوزیشن میں گزارنے کے لیے بستر پر جاؤں کہ تم میں سے کسی کی طرف سے
میرے دل میں کسی طرح کی کوئی خلش اور تنگی نہ ہو، میں سب کو معاف کرتا ہوں اور معاف کرنے کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اولاد ماں باپ کو معاف کرے، اولاد اور داماد اپنے سسر اور اپنی ساس کو معاف کرے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ، پنجابی میں کہتے ہیں رس جانے والا، سب سے زیادہ روٹ جانے والا رشتہ وہ داماد کا رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سسر کو اور اپنی ساس کو اپنی ماں اور اپنا باپ نہیں سمجھ رہا، بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں دو رشتے بیان فرمائے ہیں، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا پانی سے اور پھر اس کے دو رشتے بنائے ہیں، ایک نسب کا اور ایک سسرال کا۔ جہاں نسب کے رشتے کا ذکر کیا ہے یعنی ماں باپ کے رشتے کا ذکر کیا ہے، وہیں سسرال کے رشتے کا ذکر کیا ہے۔ تو کیوں داماد سب سے زیادہ غصہ اپنی ساس پر اور اپنے سسر پر نکالتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اپر ہینڈ ہوں اور بیٹی والے ہمیشہ زیر دست ہوتے ہیں، اور اس نے یہ سمجھا ہے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کر تو ہمارے یہ رویہ ہمیں صحیح، اس کو صحیح کرنا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو معاف کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کریں، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو درگزر کرنے والی اور ان کے لیے دعا کرنے والی ہے، انیک صاحب پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی خوشخبری اس اولاد کو اللہ نے سنائی ہے۔ فرمایا سورہ احقاف کی آیات میں، سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے دو طبقات کا ذکر کیا۔ اس اولاد کے بارے میں جو فرما بردار ہے اور اپنی انا اور اپنی خود پسندی کو زیر نیچر کرتے ہوئے ماں باپ کا احترام برقرار رکھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے تمام نیک اعمال کو ہم ضرور قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے، وعد الصدق الذی، اور فی اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ہر وعدہ ہی سچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو دونوں معزز مہمانوں نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے اجر کا یقین رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنا ہمیں سیکھنا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچے یہ دیکھیں کہ میری ماں نوکروں کے قصور معاف کر رہی ہے، رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف کر رہی ہے، میرے والد گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے ذریعے اپنی اولاد کو تعلیم کر رہے ہیں کہ یار چلو چھوڑو، ان معاف کرو یہ غلطیاں، اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کر لو۔ تو یہ سبق اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو شیخ صاحب پھر یہی اولاد، لڑکا کل کا باپ، لڑکی کل کی ماں، تو وہ سیکھتے ہیں کہ اچھا ہم کس کے بیٹے اور کس کی بیٹیاں ہیں، اور نسلوں تک اثرات جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین سے یہ تربیت حاصل کی، اور اس تربیت کا ایک حصہ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ بدر کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ 4 ہجری میں یا 8 ہجری میں یا 2 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 2709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں درست جواب یا اپنا کوئی سوال رکھنا چاہیں معزز علماء کے لیے تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 825 0194۔ وقت قرآن اندازی کا، شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ نصرت مبین اسلام آباد سے۔ نصرت مبین اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔
اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مالدار سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے جو کہ اپنے مال میں سے کسی محتاج کو نہ دے۔ اس مالدار سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے جو کہ اپنے مال میں سے کسی محتاج کو کچھ نہ دے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔